بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 17 ربیع الاول کی تاریخ خوش قسمت ترین تاریخوں میں سے ایک تاریخ، حسین ترین تاریخ کہ اس کے حصے میں صداقتیں آئیں۔ سنہ کام الفیل تھی، 17 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ بی بی آمنہ کی گود میں عبداللہ کا لال، کہ جس کو دشمنوں نے بھی صادق اور امین کے لقب سے پہچانا، وہ پیدا ہوئے۔ اور یہی تاریخ یعنی کہ 17 ربیع الاول ہی تھی 83 ہجری میں جناب ام فروا کی آغوش میں امام محمد باقر کا وہ فرزند کہ جسے ہم جعفر صادق کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی ولادت ہوئی۔ نبی مرسل کے ذکر سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ جس 17 ربیع الاول سنہ کام الفیل کو جب نبی خدا کی ولادت ہوئی، عجیب و غریب امر رونما ہوئے۔ جس صبح کو حضرت پیدا ہوئے تو جو بت بھی دنیا کے کسی بھی مقام پر تھا وہ منہ کے بل گر پڑا۔ شاہ ایران کا جو محل تھا وہ لرزنے لگا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، گویا پکار کر کہہ رہے ہوں کہ 14 انوار حق کا حامل آ رہا ہے۔ ساوا نامی دریا کہ جس کی مدت سے لوگ پرستش کر رہے تھے وہ خشک ہو گیا۔ ساوا یا سادہ نامی وہ دریا تھا جو خشک ہوا۔ دجلہ کا بند ٹوٹا اور اس دن تمام بادشاہ گنگ ہو گئے، وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ جو دنیاوی بادشاہ تھے، انتظام قدرت کچھ ایسا ہوا کہ تمام بادشاہوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کہا، خدا کی قسم جب میرا بیٹا زمین پر آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے، سر آسمان کی طرف بلند کر کے اطراف عالم میں نظر دوڑانے لگا، اور اس میں سے ایک ایسا نور نکلا جس نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا۔ اور بی بی فرماتی ہے کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھے، یعنی دیکھیں کہاں مکہ اور کہاں شام، یعنی شام تک کے محلات میں دیکھ سکتی تھی، اتنی روشنی اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل رہی تھی۔ اور بی بی کہتی ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے تمام لوگوں سے بہتر شخص کو جنم دیا ہے۔ اور پھر حضرت کو عبد المطلب کے پاس لایا گیا اور جناب عبد المطلب کی گود میں دیا گیا، تو وہ کہنے لگے، حمد اس خدا کی جس نے مجھے یہ خوشبودار بچہ عنایت فرمایا جو گہوارے میں ہی تمام بچوں کا سردار ہے۔ ایسا سما تھا کہ جس سے تمام کائنات کے جنات و انسان، شیاطین سب خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ زمین میں کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہے۔ ملائکہ کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج زمین پر اتر رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں، ستارے حرکت کر رہے ہیں، فضا میں گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی علامات تھیں۔ ابلیس ملعون نے جب ان عجائبات کو دیکھا تو آسمان کی طرف جانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کی اور باقی شیاطین کی تیسرے آسمان پر ایک جگہ تھی جہاں سے وہ بیٹھ کر ملائکہ کی باتوں کو سنا کرتے تھے، ایک طرح سے انفارمیشن کلیکٹ کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ گئے تو انہیں حقیقت کا پتہ چلا کہ حقیقت کا پتہ چلنے لگا اور انہیں شہاب کے تیروں سے جو ہے وہ دھتکار کر نکالا گیا، اور یہ ساری باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھیں۔ دیکھیں بات بہت واضح ہے، جتنی بڑی شخصیت کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، جتنی بڑی شخصیت کو آنا ہوتا ہے نا، انتظام اتنا ہی بھرپور ہوتا ہے۔ کوئی عام شخص ہمارے یہاں آنے والا ہوتا ہے تو انتظام ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے 1-2 دن پہلے سے ہم انتظامات کر رہے ہیں۔ جتنی بڑی شخصیت کو آنا ہوتا ہے انتظام ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ اب مالک کائنات اپنے آخری حبیب کو بھیجنے والا ہے جو صاحب معراج نبی ہے، جس کے اوپر قرآن کو نازل کرنا ہے، جہاں پر ختمی مرتبت پہ مہر لگنے والی ہے۔ تو انتظام بھی پھر اسی طرح کا تھا کہ تمہید کے طور پر 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا، اور پھر اس شان سے آنے والا آیا۔ پروردگار نے اپنے محبوب کو
عرش اعظم سے فرش مکہ پہ اس شان سے اتارا کہ وہ تمام انبیاء کی کوالٹیز کو اپنے اندر گویا سموئے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب پروردگار نے نور محمد کو خلق کیا تھا تو اس نور سے 12 حجابات خلق فرمائے تھے، جو کہ اشارہ ہے خلقت ائمہ کی طرف، اور پھر نبی ہی کے نور سے 1,24,000 قطرے جو ہے وہ ٹپکے تھے، اور ہر قطرے سے یعنی کہ محمد مصطفیٰ کے جسم سے گرنے والے ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق فرمایا، اور پھر ان تمام انبیاء نے نبی مرسل اعظم کا طواف کیا جیسے کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ ابھی کم سن ہی تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ رحمت للعالمین جہاں سے گزرتے ہیں رحمت پھیل جاتی ہے، حتیٰ گھر کے جانوروں کا، جہاں سے گزرتے تھے جانوروں کا بھی مزاج تبدیل ہو جاتا، جنگلی جانور، حیوان نبی مرسل کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، کمزور جانور طاقتور ہو جاتے، جن جانوروں کا دودھ کم ہو گیا ہوتا ان کے اندر جو ہے وہ تازگی اور طاقت بحال ہو جاتی۔ نبی مرسل جہاں سے گزرتے تھے خوشبو پھیل جاتی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ حدیث قصہ میں اسی خوشبو کا تو ذکر ہوا ہے کہ جب محسوس کرتے ہیں حسنین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو، تجارت کے جس معاملے میں ہاتھ ڈالتے فائدہ اور برکت ہو جاتی، جہاں سے گزرتے حتیٰ جب راستے سے گزرتے تو درخت ان کے سامنے جھک جاتے تھے، سنگریزے اور پتھر اگر ہاتھ پہ رکھتے تو ان سنگریزوں سے آوازیں بلند ہونے لگتی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جناب انس سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات کے پاس جو ہے وہ 9 سال تک حضرت کی خدمت کی، اور مجھے انہوں نے کبھی بھی دھتکارا یا کبھی بھی غصے سے یا سختی سے کام نہیں لیا، کبھی میرے کسی کام میں عیب نہ نکالا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ معطر خوشبو، ان کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ آپ جس کے ساتھ بیٹھتے آپ کا زانو اس کے زانو سے آگے نہ بڑھتا۔ ایک دفعہ ایک بدو ایک دن آیا اور اس نے آپ کی ردا کو اتنی سختی سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر اس کا نشان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ مال خدا، اب دیکھیں آیا بھی ہے، سلوک بھی کر رہا ہے اتنا برا، آیا کیوں ہے؟ کہہ رہا ہے مال خدا سے مجھے کچھ دو۔ آپ نے اپنے لطف و کرم سے اپنے رخ انور کو اس کی طرف کیا، مسکرائے، اور آپ کے حکم سے اس کو عطیہ دیا گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کو پروردگار آواز دے کے پکار رہا ہے کہ میری عبادت میں کوتاہی نہ کرو، آگے بڑھو، اپنے اوقات میں سے میری خاطر وقت نکالو، اور اس رسول سے کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے رسول اتنی عبادت نہ کرو، تھوڑا سا آرام کر لو۔ یہ وہ رسول کے جو ہمیں سفر تہذیب نفس سکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، پھر اپنے گھر والوں کی، اور پھر معاشرے کی۔ رسول اللہ ہمیں دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے یہ سکھا رہے ہیں۔ گویا رسول اللہ شاید ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بہترین انتقام یہی ہے کہ انتقام نہ لیا جائے، کہ جس طرح سے رسول اللہ نے لہو لہان کر دینے والے دشمنوں کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس مادی زندگی تک محدود نہ رہو، بعد میں آنے والی زندگی کا سوچو، اور رسول جاتے جاتے میرے اور آپ کے لیے اپنی بعد کی زندگی، اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کا سامان فراہم کر کے گئے، یہ کہہ کے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اور جب ہم دوسری طرف اہل بیت پہ نگاہ کرتے ہیں تو امام صادق، چونکہ مناسبت امام صادق ہے تو امام صادق ہی کی ایک بات کو نقل کروں کہ روایت کو نقل کروں کہ امام صادق کا ایک ہم نشین تھا، وہ چند دنوں سے امام کی مجلس سے غیر حاضر تھا۔ جب کچھ دنوں بعد آیا تو امام نے کہا کہ کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ امام نے کہا کہ تو اس شخص نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، اس لیے مصروف تھا، نہیں آ سکا۔ امام خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا بارک اللہ لک فی اسم، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اور جب
صادق آل محمد نے نام محمد سنا تو اپنا چہرہ زمین کے قریب لے گئے، کہتے جاتے تھے محمد 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 محمد، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ کا چہرہ انور زمین سے جا لگے۔ اور اس کے بعد فرمایا میری جان میرے ماں باپ اور تمام اہل زمین ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، اور فرمایا خبردار اس بچے کو گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا، مارنا پیٹنا نہیں، اس کو کوئی برائی نہ کرنا، اور جان لو کہ زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں کہ جس میں کسی کا نام محمد ہو، مگر یہ کہ روزانہ وہ گھر پاکیزہ اور تقدیس کیا جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔